السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ابھی چند دن پہلے غالباً نماز عید کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جو دیہات میں کثیر تعداد میں لوگ نماز عید ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں چند باتیں قابل حیرت اور قابل غور ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو کسی کے لیے تنقید کے طور پر نہیں بلکہ اصلاح کے طور پر ہے، تاکہ آئندہ یہ نمازی حضرات اپنی اصلاح کر سکیں۔ تقریباً 7-8 نمازی حضرات ایسے اس نماز میں نظر آ رہے ہیں جن کو امتیازی مقام دیا گیا ہے، ان کے اوپر سایہ کیا گیا ہے، اور وہ اتنے نازک مزاج ہیں کہ کچھ دوسرے لوگ جو باقی دنیا نماز پڑھ رہی ہے، کچھ ان کے معتقدین، مریدین، ان کے محبین ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور نماز کے دوران ہی پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں، جو کہ خلاف شرع کام ہے کہ باقی سب نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ خدمت گزاری کی وجہ سے نماز سے ہی محروم ہو رہے ہیں اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں، دوسرے نمازیوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے بالکل گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ جن کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، یہ بظاہر بھی شرعیت سے دور نظر آتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں بلکہ کوسوں دور نظر آتے ہیں شریعت سے، کہ انہوں نے اپنے اپنے گلوں میں منکنوں کے بڑے بڑے ہار ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں، تقریباً ان کے ہاتھوں میں کڑے بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ تو مردوں کے لیے گلوں میں اس طرح کے ہار ڈالنا، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہننا اور ہاتھوں میں کڑے ڈالنا یہ خلاف شرع ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین اس طرح کی کاموں کی اجازت مردوں کو نہیں دیتی۔ مرد کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ 4 ماشے تک چاندی کی 1 انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس سے بڑی یا 1 انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا مردوں کو ناجائز اور ممنوع ہے، اور کڑے، چھلے اور اس طرح کے منکنوں کے ہار تو یہ تو ویسے بھی ممنوع ہیں۔ تو حرام کام کر کے، حرام چیز کا ارتکاب کر کے نماز ادا کرنا بھی حرام اور ممنوع ہوتا ہے۔ یہ لوگ آئے تو تھے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر یہ ثواب سے محروم رہ کر الٹا اپنے کھاتے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی نافرمانی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی لے کر واپس اپنے گھروں کو لوٹے۔ یقیناً علماء کرام کے لیے بھی یہ بات قابل توجہ ہے، ان کو ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی حضرات نظر آ رہے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے اس نماز کا، ہزاروں کی تعداد میں ہے تقریباً۔ سب لوگوں میں سے صرف ان چند ایک لوگوں کو امتیازی مقام اللہ کی عبادت کے دوران دینا اور ان کو یہ مقام لینا، یہ تو عاجزی کی جگہ تھی، یہ تو انکساری کی جگہ تھی، یہ تو غرور، تکبر اور آنا پرستی کو ذبح کرنے کا مقام تھا، لیکن یہاں پر بھی وہی آنا پرستی اور غرور اور تکبر آڑے رہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی جو عبادت ہے وہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں عبادت کا بتایا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت وہی عبادت کہلائے گی جو عبادت کے اصولوں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو لہذا ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں بطور اصلاح یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آئندہ یہ اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ یہ بات بھی میں اپنے نوجوان مسلمانوں کو بتاتا چلوں، عام طور پر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان لڑکے خصوصاً کئی ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں اور کڑے ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ انگوٹھیاں، چھلے، کڑے شریعت ان کی اجازت بالکل نہیں دیتی، خصوصاً لوہے کے کڑے، چاندی کے بڑے بڑے کڑے اور بڑی بڑی انگوٹھیاں، 4 ماشے سے زائد وزن کی انگوٹھیاں یا سونے کی انگوٹھی، شرعیت میں ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں مردوں کے لیے۔ ہاں، عورتیں چاندی سونا جتنا مرضی استعمال کریں، وہ پہن سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ چیزیں ممنوع اور ناجائز ہیں۔ تو اس طرح کے چھلے، کڑے، انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھنا بھی ممنوع، ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ حضرات جو اپنے آپ کو ایک نمایاں مقام دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی، اللہ کی عبادت کے دوران بھی، ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی کا مقام ہوتا ہے، اور علماء کرام کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کے دوران تقریباً جو صفیں بنائی گئی ہیں وہ صفیں بھی، لائنیں بھی درست نظر نہیں آ رہی۔ کچھ نمازی وہ ہیں جو امام کے بالکل برابر صف میں کھڑے ہیں، کچھ تو امام کے پیچھے ہیں، کچھ نمازی بالکل امام کے برابر انہوں نے صف بنائی ہوئی ہے چند ایک نمازیوں نے، تو جو کہ امام کے برابر ہونے کی وجہ سے ناجائز اور ممنوع ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ کئی صفیں، کئی نمازی تو امام سے بھی آگے قبلے کی جانب موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹریکٹر کے دوسری جانب جو صفیں بنی ہوئی ہیں یہ امام صاحب سے آگے محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ صفیں امام سے بھی آگے بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر واقعتاً اور حقیقتاً امام سے آگے ہیں تو ان لوگوں کی نماز بالکل نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی کوتاہیاں اور کمی دور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ہمیشہ مقتدی امام کے پیچھے پیچھے ہونے چاہیے، آگے یا برابر بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ جو نمازی امام کے آگے ہیں، امام کے آگے ہونے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ لہذا امام کو بھی چاہیے کہ جماعت کھڑی ہوتے وقت مقتدیوں کی اور صفوں کی درستگی کرے، لائنیں بالکل برابر کرنی چاہیے۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کام امام کو کرنا چاہیے، وہ دائیں بائیں نظر کرے کہ کون سے نمازی لائن میں سیدھے نہیں ہیں یا آگے ہیں یا پیچھے ہیں، ان کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ صفیں سیدھی کرنا بھی سنت رسول ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے کھلے میدان میں عموماً صفیں سیدھے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسجد میں عموماً صفیں بچھی ہوتی ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں لوگ خود بخود لائنوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں صفیں سیدھی کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو خصوصاً نماز جنازہ جب کھلے میدانوں میں پڑھا جاتا ہے، کھیتوں میں پڑھا جاتا ہے، کھلے علاقوں میں پڑھا جاتا ہے، جس طرح کہ یہ نماز کھلے جگہ ادا کی جا رہی ہے، تو ایسے مقامات پر صفیں بنانے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو امام کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے صفوں کی درستگی کے لیے۔ امید ہے کہ یہ چند ایک جو باتیں ہیں یہ قابل غور ہے، نمازیوں کو بھی خود غور کرنا چاہیے اور ائمہ حضرات کو بھی اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ گرمی تھی، چند ایک لوگ اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے کسی شامیانے کا، تمبو کا، سائے کا انتظام کر لینا چاہیے تھا، تاکہ نماز کے دوران ایک خشوع اور خضوع جو ہے وہ حاصل ہو۔ نماز ہے ہی عاجزی کا نام، نماز ہے ہی اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کا نام، نماز ہے ہی انا اور تکبر اور غرور کو ختم کرنے کا نام۔ نماز کے دوران ہی اگر آنا اور غرور ختم نہ ہو تو پھر وہ نماز کس چیز کی؟
بند کر دیں۔